السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. پہلے تو 14 اگست مبارک ہو سب کو. یوم آزادی جو ہے بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، اور اس دن ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمیں خوش نصیب کیا، ورنہ ہم بھی جو ہے اسی طرح اسی حال میں ہوتے، خدا نخواستہ، جو آج ہندوستان میں مسلمانوں کا حال ہے. وہاں پہ جس طرح سے مودی وہاں پہ ظلم کر رہا ہے، تو پھر 14 اگست کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے. لیکن ایک بڑی دل خراش بات آپ کو بتاؤں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بڑے لوگ ہیں جن کا ایمان ڈولتا رہتا ہے. کبھی کمزور دل ہوتے ہیں، کبھی مجبور ہوتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے ایمان ڈولتا رہتا ہے. نور مقدم کیس جو ہے اس میں ایک پہلا واقعہ سامنے آ گیا، اور یہ آپ کو میں اب بڑی بھرپور طریقے سے میں آپ کو اس کی انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب اس میں لگتا ہے کہ پیسے کا زور جو ہے وہ ایک جگہ پہ چل گیا. اور کہاں پہ چلتا ہے، کہاں پہ نہیں چلتا، جو بھی ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ابھی تک ایک جگہ پہ بھرپور طریقے سے ان کی فیملی کا جو ہے چمک اور دمک جو ہے وہ چل گئی. وہ کیسے ہوا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیس میں ابھی تک یہ حیران تھا کہ متعدد پرچے ہونے چاہیے. دیکھیں، ایک تو پرچہ ہونا چاہیے مرڈر کا، جو کہ ہے مرڈر. دوسرا ہے بروٹل مرڈر کا، وہ بھی نظر آ گیا، وہ بھی ہے. تیسرا ہے ہپ سے بے جا میں رکھنے کا. چوتھا بنتا ہے اغوا کا، کیونکہ یہ تو بعد میں ثابت ہوگا کہ کون اپنی مرضی سے گیا، کون اپنی مرضی سے نہیں گیا. یہ تو ٹرائل میں جا کے ثابت ہوگا، میں اور آپ تو نہیں اس کا فیصلہ کر سکتے. تو اس کے بعد پہلے وہ بھی مقدمہ بنے گا. پھر اس کے بعد جو بنے گا وہی بنے گا کہ جناب جب تھراپی ورکس والے آئے تو ان میں سے ایک لڑکا جو تھا اوپر جب گیا تو اس کو متعدد چاقو کے وار کیا. یہ درندے ظاہر نے، اس نے چاقو کے وار کیے، وہ زخمی ہو کے گر گیا، باقیوں نے آ کے اس کو بچایا، چھڑایا. تو اس کے اوپر ایک دام قتل کا پرچہ کہ جی اس نے اٹیمپٹ ٹو مرڈر، اس نے کیا اس کو یہاں پہ. لیکن اس پورے سیناریو میں جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پرچہ مسنگ نظر آتا ہے کہ وہ جو تھراپی ورکس والا ہے اس کے اوپر جو چاقو مارے اور اس کے اوپر جو متعدد وار کی ہے وہ پرچہ نہیں ہے پولیس کی جانب سے. اب میں نے اس کو بڑا انویسٹیگیٹ کیا، کل سے میں لگا ہوا تھا اس کے پیچھے کہ بھئی یہ پرچہ کیوں نہیں ہے. تو پتہ چلا اس پرچے کی رپورٹ ہی نہیں ہے. جب رپورٹ ہی نہیں ہے تو وہ پرچہ کیسے پولیس کرے گی؟ پولیس کو تو مدعی چاہیے. یا تو اسٹیٹ کے نام سے ہو رہا ہو، اگر وہ ان نون جگہ پہ یا سڑک کے اوپر، شاہراہ کے اوپر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر کو اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ نامعلوم افراد کے خلاف یا معلوم افراد کے خلاف پرچہ کاٹتی. یہاں پہ تو گھر میں ہو رہا ہے، کمپلیننٹ بھی ہیں، اور کمپلیننٹ تو زخمی ہوا ہے اور وہ زخمی پرچہ نہیں کرا رہا. پولیس نے انیشل جو اس سے رپورٹ لی اس میں ان بھائی صاحب نے کیا کہا جو تھراپی ورکس والے اندر گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی مجھے ایک نشئی نے یہ مار دیا چاقو کے وار. میں تو تھراپی ورکس میں کام کرتا ہوں، میرا تو کام ہے ڈرگ ایڈکٹ سے ڈیل کرنے کا. مجھے ایک نشئی نے، اس نے نشئی کا نام نہیں دیا، انہوں نے کہا ایک نشئی نے متعدد وار کر کے مار دیے اور یہ کرمنل کیس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ چمک دمک کچھ نہ کچھ تو لگ گئی، یا خوف فراز جو بھی ہے. اب یہ تو وہی بتا سکتا ہے بھلا مانس، میں تو نہیں اس کے لیے جواب دے سکتا. لیکن ہوا کیا، اس کا ایک پورا کورس ہوتا ہے. تو میں نے اس کو بیک ٹریک کیا کہ یہ کیسے ہو گیا ایسے کہ اسٹیٹمنٹ پہ اکتفا کرنا پڑا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ اس کو زخمی ہو گیا اور وہ کافی زیادہ زخمی ہو گیا تو وہی تھراپی ورکس والے جو آئے ہوئے تھے وہ اس کو اٹھا کے لے گئے اپنے ساتھ. یہ گھر تو F74 میں ہے، اگر آپ اسلام آباد سے واقف ہو تو ادھر ہے یہ F7 میں. وہاں سے یہ لے گئے اس کو پہلے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل F10 میں. F10 میں وہ مرکز کے اندر ہاسپٹل ہے، کلثوم ہاسپٹل، بہت بڑا، بہت اچھا اسپتال ہے اور بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز ہیں ان کی. یہ پہلے وہاں پہ لے گئے اس کو. کلثوم والوں نے اس کو جب ایگزامن کرے تو انہوں نے کہا یہ نائف وونڈز ہیں، اسٹیبنگ کے وونڈز ہیں، ہم اس کو ڈیل نہیں کر سکتے، یہ کرمنل ایشو ہے. آپ کو یا تو پولیس کو رپورٹ کرانی ہے یا آپ اس کو سرکاری اسپتال میں لے کے جائیں گے. تب تک کوئی مینیج کر رہا تھا سرکاری اسپتال میں، اب وہ کون تھا یہ مجھے ابھی نہیں پتا، لیکن تب تک کوئی مینیج کر رہا تھا. وہاں سے وہ اس کو لے گئے پیمز میں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس کو ملٹیپل وونڈز ہیں، ملٹیپل نائف کے وونڈز ہیں، اس کو جگہ جگہ چاقو کے، اس کو لے کے پھر رہے ہیں. اور خدا نخواستہ بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن
جو حکم ملا ہوا ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے. اب پیمز میں لے گئے اور پیمز میں ایک ہر جو بڑا سرکاری ہسپتال ہے, میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاؤں, وہاں پولیس کے کاؤنٹرز موجود ہوتے ہیں, بلکہ یہ ڈی ایچ کیو اور بی ایچ کیوز میں بھی ہوتے ہیں. جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ کوارٹر ہوتا ہے یا بیسک ہیلتھ یونٹ ہوتا ہے جو اندر چھوٹے شہروں وغیرہ میں, اس کے اندر بھی پولیس کے ڈیسک بنے ہوتے ہیں. تو بڑا اسپتال پیمز نمبر 1 ہاسپٹل گورنمنٹ کا اسلام آباد کے اندر, وہاں پہ ڈاکٹرز نے ان کو پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں یہ جی میڈیکو لیگل ہم نے اس کا ٹیسٹ نہیں کرانا. یہ تھراپی ورکس والوں نے کہا, کیونکہ میڈیکو لیگل جب ہوتا ہے تو اس میں پولیس بھی انوالوڈ ہوتی ہے اور پولیس کی تفتیش بھی انوالوڈ ہوتی ہے, پولیس کی کارروائیاں بھی انوالوڈ ہوتی ہیں, اس میں کوئی پرچہ کوئی ضمنی یہ سب کچھ اس کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے. اب جب انہوں نے یہ کیا تو جو ہے انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا. اس وقت بھی وہ آدمی زیر علاج ہے, اسپتال میں ہی زیر علاج ہے. اتنے سویئر اتنے ڈیپ نائف وونڈز تھے, لیکن اس کو انہوں نے اس کا وکٹم نہیں شو کیا, درندے ملزم کا, تاکہ یہ ڈبل پرچہ نہ اس کے اوپر ہو جائے کہ ایک سے نکلیں کہ دوسرے سے نکلیں پھر کس سے نکلیں باہر. انہوں نے اپنی طرف سے بڑی ایک عقل مندی دکھائی وہاں پہ. تو وہاں پہ انہوں نے رپورٹ میں کیا لکھوایا, میں نے وہ بھی تو پتا کرنا تھا کہ بھائی اگر میڈیکو لیگل نہیں ہونا تو انہوں نے کیا کہا, عذر دیا کہ یہ ہو گیا. انہوں نے کرایا آر ٹی اے, روڈ ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ. تو وہ جس کو نائف وونڈز لگے ہیں اس کا انہوں نے ایز اے روڈ ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کروایا. اب یہ کتنا بڑا لوپ ہول ہے اور یہ کتنی بڑی 2 نمبری ہے. اور ظاہری بات ہے یہ اب وہ درندہ ظاہر جعفر تو نہیں کر رہا, یہ تو اس کو لے کے پھر رہے ہیں. اتنی دیر میں پولیس بھی آ گئی ہوئی تھی, وہ اس کو پکڑ کے لے گئے تھے. تو یہ پیچھے سے کون کر رہا تھا؟ یہ وہ ماں باپ کے جو فونز ہو رہے ہیں ہر جگہ پہ, اپنے جاننے والوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو جن سے مشورے جات ہو رہی ہے, سب کچھ یہ اس سے ہو رہے ہیں فونز وغیرہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اتنا بڑا کیس جو ہے اس کے اوپر سے نکال دیا اور اس پورے ایشو میں سے بیچ میں سے نکال دیا. اور یہ غالباً آپ کو ابھی تک کہیں سے بات نہیں پتہ چلی ہوگی کہ اس کے اوپر جو رپورٹ ہوا ہے اس کے وونڈز کے اوپر وہ آر ٹی اے کے تحت ہوا ہے, روڈ ٹرانسپورٹ ایکسیڈنٹ. کون سی روڈ, کون سی ٹرانسپورٹ, کون سا ایکسیڈنٹ؟ نائف ہے, خنجر ہے, اس کے وونڈز ہیں, اس کی سٹیبنگ ہے. نہیں, پولیس کے آگے اس نے جو 161 کا بیان دیا اس میں اس نے کہا جی مجھے تو کسی نشئی نے ماری, اور یہ ہو گیا. اب دیکھیں آپ کو اب سمجھ آنی چاہیے کہ یہ قتل کے ٹائم سے ماں باپ کی انوالومنٹ کیا تھی. اور جو میں پہلے دن سے آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ معصوم نہیں ہے. اور یہ جو ان کے ایک دم سے اشتہار آیا, اگلے دن اخبار میں آیا, میسیجز چلنا شروع ہو گئے کہ ہم تو ڈیپلی گریوڈ ہیں, ہم ملزم کی سائڈ پہ نہیں ہیں, ہم تو مقتولہ کی سائڈ پہ. یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ سارا ایک برین واش ہے. ہر روز اس کیس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز سامنے آ جاتی ہے. آج یہ اتنی بڑی چیز سامنے آئی کہ آپ ایک زخمی آدمی کو جو مر سکتا تھا اپنی بلیڈنگ وجہ سے, اس کو اٹھا کے آپ پہلے کلثوم ہاسپٹل لے گئے اسلام آباد میں. کلثوم ہاسپٹل نے اس کا انکار کیا, آپ اس کو پیمز میں لے آئے, وہاں پہ آپ نے مینج کیا, پولیس ڈیسک کے سامنے سے آپ لے گئے, آپ نے ان کو میڈیکو لیگل نہیں کروانے دیا. آپ نے کہا آر ٹی اے. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ میڈیکو لیگل کراتے ہیں. یہ تھراپی ورکس والے کہہ رہے تھے کوئی بھی ہمیں نہیں پتہ کہ جی میڈیکو لیگل پروسیجر ہوتا ہے, ہم نے تو کہا زخمی کا علاج کر دو جلدی جلدی. تو آپ نے وہاں رپورٹ میں یہ کیسے لکھوا دیا کہ یہ آر ٹی اے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ پولیس کو مسلیڈ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ کیس کو کمپلیکیٹ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قاتل کو بچا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور مجرم کی پوش پناہی کر رہے ہیں. یہ سارے کیسز. اب اس میں کس کو شک رہ جاتا ہے کہ اس پورے مرڈر میں ماں باپ کے علاوہ تھراپی ورکس والے بھی انوالوڈ ہیں؟ ابھی تک مجھے سیکیورٹی ایجنسی یا جو آئی ٹی کمپنی ہے جس نے ان کو کیمراز پرووائڈ کیے ان کی انوالومنٹ نہیں نظر آئی, ابھی تک نہیں نظر آئی. یہ مجھے پتا ہے کہ اس کو فونز ہوئے, یہ مجھے پتا ہے کہ ماں نے الگ فون کیے, مجرم نے الگ فون کیے, یہ نہیں مجھے پتا کہ بات کیا ہوئی. میں یہ ایزیوم کر سکتا ہوں کہ وہ جو ڈیٹا تھا اس کو وائپ آف کرانا تھا, اس کو ختم کرانا تھا, اور یہ بات ہو رہی ہے, ورنہ اور کوئی وجہ بنتی نہیں ہے. اور اس کی دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ پولیس کو کوڈ نہیں دیا ہے انہوں نے کیمراز کا, کہ کیمراز کا کوڈ کیا.
اور وہ پولیس والوں کو اپنا ایک پولیس کا ہیکر بلانا پڑا جس نے آ کے اس کوڈ کو بریک کیا اور اس کے بعد یہ لے گیا. اب مالی کو بھی چارج ہو گیا، کیونکہ مالی کا کیا تھا کہ مالی نے اس کو دیکھا جب وہ بھاگ رہی تھی اور اس کو گارڈ روم کے اندر بند کر دیا، پھر وہ آیا اس کو پکڑ کے لے گیا. یہ سب کچھ مالی وٹنس کر رہا تھا، اس نے انٹروین نہیں کیا. انٹروین نہیں کر سکتا تھا، رپورٹ کر سکتا تھا، اس نے رپورٹ نہیں کیا. تو مالی کا بھی جوڈیشل ہو گیا اور اس کو بھجوا دیا گیا جیل میں. اب ان کی خواہش کیا جو مجھے لگ رہا ہے، ان کی خواہش ہے کہ کسی طرح میڈیا کام ہو. اب میڈیا کو نا لیفٹ رائٹ اینڈ سینٹر کو آپ فل ٹاس، اگر آپ نے کرکٹ کھیلی ہو تو آپ کو بتاؤ کہ فل ٹاس دی جاتی ہے کہ پہلے ادھر مار لو، ادھر مار لو، ادھر مار لو، چھکا مار لو، کچھ مار لو. لیکن کبھی کبھی آدمی اس فل ٹاس پہ آؤٹ بھی ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ بھی انہوں نے یہ غلطی کی، انہوں نے ایک بہت بڑی ایک غلطی کر دی اس کیس میں. لیکن وہ میں ابھی نہیں بتاؤں گا، وہ میں اس دن بتاؤں گا جو کہ 4-5 دن کے بعد، جس دن چارج شیٹ سبمٹ ہو جائے گی، تاکہ ان کو وہ سمجھ نہ آ جائے اور ان کے لیے وہ بچنے کا موقع نہ نکلے، ان کو ملے. لیکن ان کو جو فل ٹاسز آ رہی تھیں، انہوں نے ہر طرف مارنا شروع کر دیں. کبھی کبھی فل ٹاس کیچ بھی ہو جاتی ہے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیچ بھی کروا دیا. وہ کیچ کیا، یہ 5 دن کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. مجھے بہت لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے دھمکیاں تو آ رہی تھیں پہلے، وہ تو آئیں، لیگل نوٹسز تو آنے تھے، وہ تو آئے. لیکن بہت لوگوں نے کہا یار ہاتھ والا رکھو یار، تمہیں نہیں پتہ کتنے پاورفل لوگ ہیں، میڈیا کے اندر ان کے ساتھ لوگ ملے ہوئے ہیں، پتہ نہیں وکیلوں میں ملے ہوئے ہیں، فوج میں ملے ہوئے ہیں، ججز میں ملے ہوئے ہیں، کہاں ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ، یہ بڑی پاورفل فیملی ہے. میں نے کہا اس سے ڈراؤ مجھے جو صرف اللہ پہ اعتقاد کرتا ہو اور جس کو اعتماد ہو کہ اللہ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے. اس سے ڈراؤ نعوذ باللہ مجھے، کیونکہ میں صرف اور صرف اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں. تو میں تو اس کے ایک سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ ٹاسز مار رہے ہیں، فل ٹاسز مار رہے ہیں کہ کبھی ایک 20 سالہ مرڈر کیس جو ہے وہ سامنے آ گیا، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کس کی فیملی کا دوست ہے. پھر دوسرے کیسز آ رہے ہیں، اس کے اوپر پھر کوئی گروپس بن کے آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. میرے اپنے دوست اس میں شامل ہو گئے ہیں، کوئی اس سائڈ پہ ہے تو کوئی اس سائڈ پہ ہے. اور میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہم اس طرح کی لڑائی سے صرف انصاف جو ہے، حصول انصاف، اس کے درمیان obstruction کرتے ہیں. ہمارا اس وقت فوکس صرف ایک بات پہ ہونا چاہیے، جو میری خواہش، میرا خیال ہے کہ ہم مجرم کو سزا دلوائیں، مجرم کے جتنے اکمپلسز ہیں ان کو سزا دلوائیں، ہم اس مجرم کی مدد کرنے والے، ہاتھ مضبوط کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو ان کے جرائم کے مطابق سزا دلوائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے قتل نہیں کیا اس کو بھی وہی سزا ملے جو قاتل کو ملنی چاہیے، نہیں. لیکن ہر جرم کی اپنی اپنی سزا ہے، وہ اس کو ملنی چاہیے. اب یہ دوبارہ بیل کے لیے آ رہا ہے یہ کیس، اور جو شواہد آ چکی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ تینوں میں سے کسی کی بیل ہوگی، نہ درندے کی، نہ اس کے ماں باپ کی. اور مجھے پتہ ہے یہ بھی بڑا زور ڈالیں گے. اور اس وقت وہ جو جج صاحب ہیں وہ بہت ہی بیچارے جو ہے نا، اس وقت مجھے پتہ ہے کہ ان کو ہر طرف سے فونز آ رہے ہوں گے اور لوگ ان کو سمجھا رہے ہوں گے. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس وقت آ کے اپنا حوصلہ دکھائیں اور تھوڑا سا اپنا کیریکٹر دکھائیں، اور وہ بھی یاد کریں کہ اللہ کو جواب دیں، کسی انسان کو جواب دے نہیں. یہ کیس جب تک ہے تب تک یہ رپورٹنگ ہے. انشاءاللہ کوئی روک سکتا ہے تو روک لے، کوئی ڈرا کے، دھمکا کے یا ہمیں چمک دکھا کے چپ نہیں کرا سکتا. انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. اس کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. اللہ حافظ.